الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن جب بندہ مومن ہے تو پھر اس کی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط ہیں. ہم اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے یہاں سے جائیں گے. آئے بھی رب کی مرضی سے ہیں اور یہاں سے جانا بھی رب کی مرضی سے ہے. تو جب دنیا میں آنا رب کی مرضی سے ہے اور جانا بھی رب کی مرضی سے ہے تو درمیان کی جو چھوٹی سی زندگی ہے وہ بھی ہم رب کی مرضی کے مطابق گزاریں. اگر وہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزر جائے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس زندگی کو انسان اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کے احکامات کا خیال نہیں رکھتا، تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے، اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے، وہ خائب و خاسر ہو جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، ہم دنیا میں آئے اللہ کی مرضی سے تو یہاں زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، اور پھر جب یہاں سے جانا ہے تو رب کی مرضی سے ہی جانا ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے. رب ذوالجلال نے کلام مقدس میں ارشاد فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. ابھی میں نے 3 آیات کلام مقدس کی پیش کی ہیں. اللہ نے تینوں میں ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں چاہے بھاگ لو، موت سے بچ نہیں سکتے. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اگر محفوظ قلعے کے اندر بھی بند ہو جاؤ، ایسا قلعہ بنواؤ کہ جس کے اندر کوئی سوراخ تک نہ ہو اور دروازے ایسے ہوں کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے، وہاں تم جا کر بند ہو جاؤ، موت تم کو وہاں بھی چھوڑنے والی نہیں ہے، وہاں بھی پہنچ کر رہے گی.
یہ قرآن حکیم کہتا ہے۔ اور پھر ایک اور آیت مقدسہ میں نے پیش کی ہے، اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کا وقت جب آن پہنچتا ہے پھر وہ نہ ایک سیکنڈ بھی آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، نہ تاخیر کرتا ہے نہ مہلت دیتا ہے۔ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ چاہے جتنی زندگی چاہے گزار سکے، نہیں، اللہ نے جتنی متعین کی ہے اتنی ہی اس کو گزارنی ہے۔ اس میں وہ بے بس ہے، لاچار ہے، اس کا اس میں اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سے دنیا میں آئے ایسے دعوے دار کہ میں اتنے سال زندہ رہوں گا، اتنے سال زندہ رہوں گا، لیکن جب موت کا وقت آیا ان کے اطباء، ان کے حکماء، ان کے ڈاکٹر، ان کا مال و دولت کوئی ان کو نہ بچا سکا۔ ایسے لوگ بھی دنیا سے گزرے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں 150 سال کی زندگی گزاروں گا، اس سے پہلے موت مجھے نہیں آ سکتی۔ ہر وقت 10 12 ڈاکٹروں کی ٹیم اپنے ساتھ رکھتے تھے، ہر وقت ذرا چھینک بھی آئی تو فوراً ڈاکٹر چیک اپ کر رہے پورے بدن کا، یہ کیوں آئی، کیا ہوا، بدن میں کہاں ڈیفیکٹ ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود 50 سال سے تھوڑا اوپر پہنچے، 150 سال تو بہت دور، ابھی 100 پر بھی نہیں پہنچے، 50 سے تھوڑا اوپر پہنچا، موت نے آدھا پہنچا، سارے ڈاکٹر دھرے کے دھرے رہ گئے، ساری تجاویز دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ ہی اس نظام کو چلاتا ہے۔ یہاں انسان آتا رب کی مرضی سے اور جاتا بھی رب کی مرضی سے۔ ہاں، بیچ کی جو زندگی ہے، جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اس میں اللہ نے اختیار دیا ہے اپنی مرضی کر یا میری مرضی کر۔ اپنی مان کے چلے گا تو آخرت میں بھگتنا پڑے گا، اور رب کی مان کر چلے گا تو پھر انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اب دنیا میں جب انسان آیا ہے تو اس سے غلطیاں بھی ہونی ہیں، کیونکہ اللہ نے پیدا ہی اس کو اس لیے کیا ہے۔ اللہ نے ایک مخلوق ایسی پیدا کی جو کبھی خطا نہیں کرتی، وہ خطا کرنے پر قادر ہی نہیں، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتی، چاہے تو بھی نہیں کر سکتی۔ کون سی مخلوق؟ جس کو فرشتے اور ملائک کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کے اندر اللہ نے غلطی کرنے کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، وہ غلطی کرنے پر طاقت اور قدرت ہی نہیں رکھتے۔ جو حکم دیا وہی پورا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی بنائی جو سدا غلطیاں کرتی رہتی ہے، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، وہ فرما برداری نہیں کرتا۔ لیکن ایک مخلوق اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جو غلطی بھی کرتی ہے اور پھر توبہ بھی کرتی ہے، اسی کو حضرت انسان و جنات کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ غلطی کر لے اور پھر معافی مانگے، یہ اللہ نے اس کا پسندیدہ عمل بنایا ہے۔ نبی محترم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان غلطی کرنے والا ہے۔ بندے کے خاصے میں اللہ نے غلطی کرنا رکھا ہے، ہر انسان کوتاہی کرنے والا ہے، لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی پر توبہ کر لے، جو غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو جائے، اور جو غلطی کر کے اس پہ اڑ جائے وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے، شیطان صفت انسان ہے۔ کیونکہ غلطی کرنا، پھر اس پہ اڑ جانا اور اپنی غلطی پر دلیلیں دینا، یہ شیطان کا خاصہ ہے، انسان کا خاصہ نہیں ہے۔ انسان تو وہ ہے غلطی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں تو بڑا گناہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہوتی رہتی ہے، ہم کہاں نماز پڑھیں گے یا پھر بھی کیا فائدہ، ساری زندگی تو گناہوں میں گزر رہی ہے۔ جھوٹ پہ زبان پہ قابو نہیں رکھ پاتے، جھوٹ زبان سے نکل جاتا ہے، چغلی سے ہم نہیں رک پاتے، چغلی ہم سے ہو جاتی ہے، اور جناب والا امانت میں خیانت بھی نہ جانے کتنی مرتبہ ہم نے کی ہے، اور جناب معاملات ہمارے درست نہیں ہیں، تو اگر 2 وقت کی نماز ہی پڑھ لیں گے، کون سا تیر مار لیں گے، کون سا فائدہ ہو جائے گا؟ یہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور ذہن میں یہ چیز جو راسخ ہوتی ہے، یہ چیز جو ہمارے ذہن میں بٹھاتا ہے، یہ نفس اور شیطان ہمیں بہکاتا ہے، وہ ہمیں اللہ کی رحمت سے اور دور کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی رحمت لا متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں،
اور بندہ اگر غلطی کرے گا پھر غلطی کرے گا پھر غلطی کرے گا، حتیٰ کہ ساری زندگی بھی غلطیاں کرے گا، تو بھی اس کی غلطیاں یہ محدود ہیں، ان کی انتہا ہے، ان کو گنا جا سکتا ہے، ان کو قید کیا جا سکتا ہے، ان کی انتہا دیکھی جا سکتی ہے۔ غلطی کی 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 60 سال 70 سال ایک انتہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی محترم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ یہ دکھلائی ہے، بندہ غلطی کرے، گناہ کرے، اور اتنے گناہ کرے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اس پورے درمیانی خلا کو اس کے گناہ بھر دے، اتنے زیادہ گناہ کرے، تو کیا اللہ اس کو معاف کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ کی رحمت اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے سامنے یہ ایک چھوٹا سا درجہ رکھتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، ولا ابالی، اور اسے اس کی کوئی پرواہ بھی نہ ہوگی۔ اس کو ایسے سمجھیے، مثال کے طور پر ایک آدمی بڑا مالدار ہے، اللہ نے خوب نوازا ہے، خوب مال و دولت اس کے پاس، اب اس کا بیٹا کہے ابو جان مجھے سائیکل چاہیے، اس نے لا کے دے دی، لے بیٹا۔ اس کے بعد بیٹا کہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، کہ لے بیٹا، تو کیا اس کی مالداری میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے کوئی فرق پڑے گا؟ وہ اس چیز پر نظر ڈالے گا، میرے پاس اتنے ارب روپے تھے، اتنے خرب روپے تھے، اس میں سے 2000 روپے خرچ ہو گئے، کیا اس پر نظر ڈالے گا وہ؟ ہرگز نہیں۔ بچے نے مانگا، ہم نے دے دیا، بات ختم، کوئی ذہن میں تشویش نہیں، کوئی خیال بھی نہیں۔ ایسے ہی یہ تو اس شخص کی خاصیت ہے کہ جس کے خزانے محدود ہیں، گنے جا سکتے ہیں، انتہا ہے اس کے خزانے کی، اس کی یہ حالت کہ وہ چھوٹی چیز دینے پر اور بڑی چیز دینے پر، بچے نے اسکوٹر مانگ لیا، کار مانگ لی، تو بھی اسے پرواہ نہیں، پھر بھی اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کوئی تشویش نہیں ہوتی، الجھن نہیں ہوتی۔ بیٹے نے مانگا، لے بھائی، دے دیا۔ کس کی خاصیت کو، کس کی یہ حالت ہے؟ یہ اس شخص کی حالت جس کا خزانہ ایک حد رکھتا ہے، محدود خزانہ ہے، بھلے ہی خراب ہو، عرب ہو، کتنے بھی ہو، لیکن ایک محدود ہے۔ لیکن اللہ کی وہ ذات جس کے خزانے کی کوئی انتہا نہ ہو، اگر اس میں سے وہ نکال کر کچھ ہمیں عطا فرما دے، کیا اللہ تعالیٰ پہ کوئی فرق پڑے گا؟ ہرگز نہیں، اس کے خزانے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس کے خزانے لامتناہی۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر کوئی بندہ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، گناہ پہ گناہ کیے گیا اور گناہ کرتے کرتے تھک گیا، پھر آ کر وہ کہے کہ ربا اب بس ہو گئی، بہت تھک گیا، بہت گناہ کیے ہیں، یا اللہ اب معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنے پر قادر اور اس کو معاف فرما کر اپنی رحمت خاصہ میں جگہ دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مختصر سا واقعہ میں عرض کروں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص بڑا مالدار تھا، ایک بیٹا تھا اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب بیٹے کے بارے میں ماں فکر مند رہتی تھی، اس کو اچھا پڑھایا جائے، اچھا لکھایا جائے، کہیں بری سنگت میں نہ پڑ جائے، لیکن ماں گھر تک محدود رہتی ہے، باہر کی زندگی پر وہ احاطہ نہیں کر پاتی۔ بچے گھر سے باہر نکلتا تھا اور باہر جا کر وہ یاروں دوستوں میں لگ جاتا تھا، اس کو مجلس صحیح نہیں ملی، غلط دوستوں میں پڑ گیا، غلط صحبت میں پڑ گیا اور نشے کا عادی ہو گیا۔ نشہ کرتا ہے، گلی گلیاروں میں گھومتا ہے، آوارہ گردی کرتا ہے، مال و دولت کی کمی نہیں ہے اس لیے عیاشی کرتا ہے۔ حالت یہ بنی، زندگی گزرتی رہی، وہ پورے محلے کے اندر بدنام ہوا کہ یہ بندہ بڑا خراب بچہ ہے، اس نے اپنے باپ کا نام بھی ڈبو دیا ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ اس کو کوئی بیماری لگ گئی، اور بیماری ایسی لگی کہ بھری جوانی میں وہ سوکھنا شروع ہو گیا اور سوکھ سوکھ کر کانٹا سا ہو گیا۔ اب جب بالکل کمزور ہو گیا، لحیف ہو گیا، اب وہ اپنی ماں سے کہتا ہے، امی جان، اب اسے شرمندگی ہو رہی ہے، امی جان میں نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، تیسرا کوئی نہیں جانتا میں نے کیا کیا کیا۔ اور حقیقت حال یہی، انسان کی زندگی کو سب سے زیادہ اس کا رب جانتا ہے یا وہ جانتا ہے؟ جتنا وہ خود جانتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ جانتا ہے، یا پھر دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ وہ اپنے آپ کو خود جانتا ہے۔ دوسرا تو کم سے کم اگر اس کے سامنے کوئی گناہ آ گیا، کوئی جرم آ گیا، تو اتنا ہی سمجھے گا بھائی اس نے یہ بھی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، چوری کرتا ہے، لیکن اور جو بہت سارے عیب ہیں وہ تو اس کے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے، امی جان میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں۔
بہت بڑے بڑے جرم میں نے کیے ہیں، اب مجھے معافی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، آپ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں جائیں اور جا کر عرض کر دیں کہ میرا بیٹا جان کنی کی حالت میں ہے، نہ جانے کب دم نکل جائے، وہ ایک مرتبہ تشریف لے آئیں، آ کر مجھ پر دم کر دیں، میرے لیے دعا فرما دیں، کیونکہ میں اس حالت میں نہیں کہ میں وہاں جا سکوں، اور آپ بھی کمزور ہیں، آپ مجھے اٹھا کر نہیں لے کے جا سکتی، اس لیے آپ سے درخواست ہے آپ چلی جائیں اور جا کر ان سے عرض کر دیں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، میں چلی جاتی ہوں۔ اب بیٹا کہتا ہے امی جان ایک منٹ میری ایک بات اور سن لیں، اگر حضرت کے آنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو حضرت ہی سے کہہ دینا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ میرا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا ایسی بات نہ کر، تجھے کچھ نہیں ہوگا، میں جاتی ہوں۔ ماں کی ممتا ہے، ماں گھر سے نکلتی ہے، دوڑی ہوئی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، دروازے پر دستک دیتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہ جی میں آپ کی خادمہ، میں یہ چاہتی ہوں، میرا بچہ بڑا نالائق ہے، میں اس نالائق بچے کی ماں ہوں جس کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ اتنا گیا گزرا ہے، اتنا بگڑیل ہے، لیکن میں آج ایک درخواست آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، میرے بچے نے یہ کہا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، اس کے حق میں دعا فرما دیں، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا یہ آرام کا وقت ہے، میں ابھی نہیں آ سکتا، اور وہ اتنا گیا گزرا آدمی ہے، ایسا گناہ گار، اس کے لیے میں ہوں، میں نہیں آ رہا، منع کر دیا۔ اب یہ بیچاری روتی بلکتی واپس آتی ہے، جب گھر میں داخل ہوتی ہے بیٹا دیکھتا ہے امی اکیلی آ گئی، بیٹا مایوس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے امی جان حضرت نہیں آئے، یقیناً مجھے بھی امید تھی انہوں نے منع کر دیا ہوگا، میں ہے ہی اتنا برا کہ میرے لیے وہ نہیں آئیں گے، وہ اللہ والے ہیں، لیکن امی جان میری ایک درخواست ہے۔ کہا کیا درخواست ہے بیٹا؟ کہ میری وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے اپنا یہ پاکیزہ دوپٹہ میرے گلے میں ڈال دینا، اس کا پھندہ بنا کر میرے گلے میں ڈالنا، گھر کی چوکھٹ سے گھسیٹتے ہوئے مجھے چوک پر لے جانا، چوک پر لے جا کر مجھے چاروں طرف چوک پر گھمانا، گلے میں میرے دوپٹہ پڑا ہو اور مجھے اس طرح گھسیٹ کر گھمانا جیسے مرے ہوئے کتے کو لوگ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ کہا بیٹا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، تو کیا چاہتا ہے، یہ کیسی بات ہے، ایسی بات نہ کر۔ کہا نہیں امی جان میں ہے ہی اتنا بڑا گناہ گار، وہ کتا بھی میرے سے اچھا ہے جو گلیوں میں مرتا ہے، میں تو اس سے بھی گیا گزرا ہوں، امی جان آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیں، یہ احسان آپ کو مجھ پر کرنا ہے تاکہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں۔ بچہ کہتا ہے کہ میں یہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ کتے سے بھی برا ہوتا ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں نادم و شرمندہ ہے، اپنی غلطیوں پر معترف ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے بچے کا، دروازے پر دستک ہوتی ہے، ماں کہتی ہے کون آیا مجھ غریب کے دروازے پر؟ سامنے سے آواز آتی ہے حسن بصری، وہ فوراً دوڑ کر دروازہ کھولتی ہے، کہتی ہے حضرت آپ؟ کہا ہاں، تو لوٹ کر چلی آئی، لیکن میں جیسے ہی چادر اوڑھ کر لیٹا فوراً اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا کہ حسن بصری ہمارے ایک ولی کا انتقال ہو رہا ہے اور تم نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہو۔ کہا مجھے ذرا بتا تو صحیح تیرے بیٹے نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ رب نے اسے اپنے ولیوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ اس کی ماں کہتی ہے آخری وقت اس کے یہ الفاظ تھے، حسن بصری روتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً ان الفاظ کے ذریعے اس نے رب کی رحمت کو جوش میں لا دیا ہے اور اللہ کی رحمت نے جوش میں آ کر اس کو معاف کر دیا اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیا۔ میرا عزیز یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آدمی آنسو بہائے، ایک مرتبہ رب سے کہہ کر تو دیکھے آج تک میری زندگی گناہوں میں گزری، مولا آج معاف فرما دے۔ وہ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو۔ ہم یہ نہ سوچیں ہماری زندگی جھوٹ میں گزری، غیبت میں گزری اور جناب والا غلط کاریوں میں گزری، نہیں، ایک مرتبہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے معافی مانگ کر دیکھے۔ قرآن حکیم کہتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کرو، توبہ کر کے دیکھو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو گے میں قبول کروں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ رب یہ کہتا ہے جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، جس نے گناہوں کا اعتراف کر لیا، جسے اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہو گیا، وہ اللہ سے ایک بار توبہ کرتا ہے، میرا رب اس کو ایسا معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔
جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایک صحابی نبی محترم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کا نام ہے دحیہ کلبی۔ کیا نام ہے؟ دحیہ کلبی، یہ ان صحابی کا نام ہے۔ ابھی تک ایمان نہیں لائے، ابھی کفر کی حالت ہے، حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر میں ایمان لے آؤں کیا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یقیناً فرما دے گا۔ کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کہا کتنا بڑا کیا ہے؟ کہا اچھا میرا گناہ اگر اس پہاڑ کے برابر ہو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یقیناً کر دے گا۔ کہا یا نبی اللہ میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بھی اللہ معاف کر دے گا۔ کہا یا نبی اللہ میرا گناہ بہت ہی بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا گناہ زمین و آسمان کے خلا کو بڑھ دے اتنا بڑا ہو تو بھی معاف کر دے گا۔ وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی میرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ بہت بڑا جرم میں نے کیا ہے۔ کہ کیا جرم کیا ہے؟ کیا تیرا جرم تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ کہ نہیں اللہ کی رحمت سے تو بڑا نہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جو اسلام سے پہلے انسان نے کیے۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا جرم یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی، میں سفر میں تھا، اپنی بیوی کو نصیحت کر کے گیا تھا اگر بیٹی پیدا ہو فوراً زمین میں دفنا دینا، لیکن میرے یہاں بچی پیدا ہوئی، بچی کی پیدائش کے بعد میری بیوی نے اس کو چھپا لیا، میں سفر سے واپس آتا ہوں اپنی بیوی سے سوال کرتا ہوں کہ کیا پیدا ہوا تھا، بیٹا ہوا تھا کہ بیٹی؟ اس نے کہا بیٹی ہوئی تھی، ہم نے اس کو زمین میں دفنا دی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اس کو زندہ رکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچی صحن میں کھیلتی ہوئی آئی، میں کہتا ہوں یہ کون ہے؟ وہ بیوی بتلاتی ہے کہ یہ پڑوس کی بیٹی ہے، یہ ہمارے گھر کھیلنے آتی ہے، وہ میں اس کو گود میں اٹھا لیتا ہوں، مجھے وہ بچی بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی پیاری بچی، نہ معصوم سی بچی، تتلا کر بولتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے، میں اس سے بہت محبت کرنے لگتا ہوں، روز میں اس کو دن میں کھلاتا ہوں، رات کو میری بیوی اس کو پڑوس میں بھیج دیتی ہے۔ عجیب اسی انداز سے زندگی گزرتی ہے۔ چند دن کے بعد راز مجھ پر کھلتا ہے، میری بیوی بتلاتی ہے کہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، یہی وہ بیٹی ہے جو ہمارے گھر پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کو زندہ رکھا ہے۔ اب میری بیوی یہ سمجھ رہی تھی، میرے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی، اب میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں اسے ایذا نہیں پہنچاؤں گا، یہ سوچ کر اس نے مجھے پورا واقعہ حال بتایا اور مجھے آگاہ کیا کہ یہ اپنی بیٹی ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں اور ایک بچی جنم لے، فوراً میرے اندر کی جو شیطانیت تھی وہ جاگ اٹھی، میں انسانیت کو ختم کر چکا۔ میں نے سوچا اس بچی کو میں دفنا کراؤں گا، میں نے ماں سے کہا اس کی کہ اسے تیار کر، نہلا دھولا کر، اسے تیار کر، میں اس کو دفنا کے آتا ہوں۔ ماں کہتی ہے آپ ایسا ہرگز نہ کیجئے، میں کہتا ہوں کہیں لے کر جاؤں گا، آپ تیار کیجئے، وہ تیار کرتی ہے، میں بچی کو لے کر چلنے لگتا ہوں، جنگلات میں پہنچتا ہوں۔ جب میں پہنچ کر جنگلات میں زمین کو کھودنا شروع کرتا ہوں، جب میں زمین کو کھودتا ہوں وہ ساتھ ساتھ اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ بھی کھودنا شروع کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے ابا جان آپ پریشان نہ ہو، میں کھود دیتی ہوں۔ دونوں مل کر ہم کھودتے ہیں، لیکن مجھے اس پر دیا نہیں آتی۔ وہ بچی سوچتی ہے میرا باپ ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ بچی پیارے پیارے ہاتھوں سے کھودتی رہتی ہے۔ جب گڑھا خود کے تیار ہو جاتا ہے میں بچی کو گڑھے کے اندر رکھتا ہوں اور مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہوں۔ بچی سوچتی ہے میرا باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، بچی بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگتی ہے کہ ابا کھیل رہے ہیں، وہ بھی اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگتی ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں اے نبی اللہ وقت ایسا آتا ہے وہ بچی اس کے ہاتھ بھی دبنے لگتے ہیں، جب وہ پوری دبنے لگتی ہے وہ کہتی ہے ابو جان میرے ہاتھ بھی دب گئے، ابا رحم کرو، ابا مجھے باہر نکالو، میرے اوپر زور پڑ رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس وقت میں مٹی ڈالتا گیا، میں نے اس کی ایک نہ سنی، اور اس کے بعد یا نبی اللہ میں نے اس کی آخری آواز کو بھی بند کر دیا، میں نے اس بچی کو دفنا دیا۔ اے نبی اللہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ مجھے شاید رب بھی معاف نہ کرے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھیں بھی آنسوؤں میں ڈبا گئی، آقا علیہ السلام کی رخسار مبارک پر آنسو گر رہے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جرم تو بہت بڑا ہے لیکن میرے رب کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، وہ اسے بھی معاف کرنے پر قادر ہے۔ او میرے عزیزو یقیناً اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم ایک بار اس کی چوکھٹ پر آئیں، اس سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ آج تک ہم اپنے گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم نے رب کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اس کی رحمت کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر ہم اس کی رحمت کو پہچان لیتے یقین جانیے وہ رب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے کہہ دے ربا معاف کر دے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، بارش نہیں ہو رہی، جانور بلک رہے ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، گرمی کا موسم ہے، بڑی پریشانی کا عالم ہے، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرما دے، قحط کی صورتحال ہے۔ حضرت موسیٰ ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، موسیٰ اس وقت اس مجمع کے اندر ایک آدمی ایسا موجود ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی ہے، کہ ربا وہ کون سا آدمی ہے؟ کہ ایک آدمی ہے 40 سال ہو گئے مستقل وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، میں اپنی رحمت نازل کرتا ہوں وہ گناہ کرتا ہے، میں پھر انعام کرتا ہوں وہ گناہ کرتا ہے، میں نعمت دیتا ہوں وہ گناہ کرتا ہے، میں انعامات کی بارش کرتا ہوں وہ ادھر سے گناہ کے اعمال بھیجتا ہے، میری رحمت میرا غضب جوش میں آ رہا ہے، اس لیے میں نے بارش نہیں نازل کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے اس مجلس کے اندر سے اگر وہ بندہ نکل کر چلا جائے ابھی بارش نازل ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں او اللہ کے بندو، تم میں کون سا ایسا گناہ گار آدمی ہے جو 40 سال سے مستقل گناہ کر رہا ہے اور وہ گناہوں میں ایسا لگا ہوا ہے کہ اللہ کو اس نے ناراض کر رکھا ہے، اس لیے رب کی طرف سے بارش نہیں نازل ہو رہی ہے۔ اب سب ایک دوسرے کی طرف کو دیکھنے لگتے ہیں، سب دیکھتے ہیں کون گناہ گار ہے، کون ہے ایسا شخص۔ لیکن جو گناہ گار تھا اس کو خود معلوم تھا میں کون ہوں، میں کیسے کیسے جرم کر کے یہاں پر بیٹھا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا ہے اور وہ نیچے کو جھک جاتا ہے، نیچے جھکتے جھکتے وہ شرمندہ ہو کر رب سے کہتا ہے اے اللہ 40 سال تک تو نے میرے گناہوں کو چھپائے رکھا، ربا آج میں ذلیل ہو جاؤں گا، اگر تو نے یہاں سے مجھے اٹھا دیا یقیناً میں رسوا ہو جاؤں گا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے، میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا، بادلوں کا سما آتا ہے اور فوراً بارش برسنے لگتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر رب سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ کیا عجیب واقعہ ہے، ابھی تو مجلس سے کوئی اٹھا بھی نہیں، پھر تیری طرف سے باران رحمت نازل ہو گئی۔ اب اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے موسیٰ اب تک جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے یہ برسایا جا رہا ہے، اسی کی وجہ سے یہ رحمت برس رہی ہے کہ اللہ واقعہ حال تو دکھا، میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے اب یہ بارش ہو رہی ہے، کون تھا وہ اتنا بڑا گناہ گار، کون ہے وہ جس نے اب توبہ کی ہے۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو آواز آتی ہے کہ موسیٰ 40 سال تک وہ گناہ گار رہا، گناہوں پہ گناہ کرتا رہا، تب ہم نے اسے رسوا نہ کیا، تب کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کیا، آج تو وہ توبہ کر چکا ہے، اب کیسے ظاہر کروں، اب کیسے اسے ظاہر کر دوں کہ یہ تھا وہ گناہ گار۔ میرے عزیزو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ سے ہم سچے دل سے معافی مانگے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔